جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سالہ زندگی اور اس میں سے پھر نبوت کے 23 سالہ زندگی، یہ ہر امتی کے لیے ضروری سمجھ لیجئے کہ فرض کے درجے میں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ آج ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور کیا کہنا چاہیے کہ شیطان کا یہ ایک بہت بڑا مکر اور فریب ہے اور جال ہے جس میں شیطان نے ہمیں پھنسا دیا ہے کہ ہم نہ تو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں نہ ہم سیرت کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں نہ تو قرآن پڑھتے تو چلیں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن میں اللہ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے وہ احکامات پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا شیطان نے جو حیلہ اور مکر اور فریب ہمیں دیا وہ مکر اور فریب یہ ہے کہ ہمیں ہماری محبوب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دور کر دیا۔ آج ہم جب یہ سنتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے یا سنت سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن کا حکم لاؤ، قرآن سے بیان کرو۔ اللہ کے بندو، قرآن کا اخلاق اور کردار، قرآن کا کردار دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی پڑے گی۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طرز زندگی یہ خود قرآن کی تشریح ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بڑا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ چیز تو سنت ہے اسے چھوڑ دو، یہ تو سنت ہے اسے چھوڑ دو، یہ تو سنت ہے اسے چھوڑ دو۔ سنتوں کو چھوڑتے چھوڑتے انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اللہ کے احکامات کو بھی چھوڑنے لگا ہے، کیونکہ احکامات کی پہلی سیڑھی ہے مستحبات، اور دوسری سیڑھی ہے سنت، اور تیسری سیڑھی ہے فرائض۔ یہ تینوں مل کر ہمارا دین مکمل کرتے ہیں، لیکن ہم مستحبات کو تو سب نے چھوڑ دیا ہے اور اکثر لوگ سیرت اور سنت کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم صرف فرض پورا کریں گے، اور فرض تو بغیر سنت کے پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ربیع الاول کا جہاں ہم کوشش کرتے ہیں، سیرت کے جلسے بھی کر لیتے ہیں، سیرت کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہاں اس ربیع الاول میں ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم سنتوں کو اور سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگی جس کی ہم مثال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوئے اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں، وہ حیات طیبہ صحابہ کو کب ملتی ہے؟ جب صحابہ نے اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنایا۔ صحابی فرماتے ہیں، بہت سے صحابہ نے یہ فرمایا کہ میں نے جو عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا پھر اسے اپنا لیا، پوری زندگی نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے، بس میں نے یہ دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، پھر میں نے ساری زندگی اس کام کی، اس عمل کو محفوظ کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کی، اور میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تو بس پھر یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیوں منع کیا، بس منع کر دیا، پھر میں ساری زندگی اس کے قریب نہیں گیا۔ یہ ہے اخلاق اور کردار جو اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔